نیکسٹ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی پگھلاؤ علاقائی حرکیات پر ممکنہ اثرات کے خدشات کی وجہ سے انڈیا میں ابرو اٹھا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ حالیہ ملاقات نے ان کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ لوگ اسے اسٹریٹجک ریلائنمنٹ کے طور پر دیکھتے ہیں اور کچھ ایک حکمت عملی کے رومانس کے طور پر۔ یہ پیش رفت پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں بہتری کے درمیان سامنے آئی ہے، جس کی سیکورٹی کے مضمرات کی وجہ سے ہندوستان قریب سے نگرانی کرتا ہے۔ ہندوستان تاریخی طور پر دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے بارے میں محتاط رہا ہے، خاص طور پر جب یہ سلامتی اور دہشت گردی کے مسائل کا تعلق ہے۔ نیکسٹ ہے امریکہ نے لندن میں چین کے مجوزہ سپر ایمبیسی پر گہرے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور حساس مواصلاتی کیبلز کے قریب ہونے کی وجہ سے ممکنہ سیکورٹی خطرات کا حوالہ دیا ہے۔ سفارت خانے کی سائٹ رائل ونڈ کورٹ اہم مالیاتی اضلاع کے قریب ہے، جو انٹیلیجنس جمع کرنے کی کارروائیوں کے خدشات کو جنم دیتی ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی پر امریکی ایوان نمائندگان کی سلیکٹ کمیٹی نے لندن کے مالیاتی خدمات میں مداخلت، نگرانی اور خطرے کے بارے میں خبردار کیا۔ برطانیہ کی حکومت نے منصوبہ بندی کی اجازت کے بارے میں اپنے فیصلے کو روک دیا ہے، جس کا فیصلہ 9 ستمبر تک متوقع ہے۔ نیکسٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے کہ آیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی ممکنہ جنگ میں شامل ہوگا۔ یہ فیصلہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک دوسرے کے علاقوں پر حالیہ حملوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران کے عراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے جوابی کارروائی میں اسرائیلی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا۔ عالمی سلامتی پر ممکنہ مضمرات کے ساتھ صورتحال غیر مستحکم ہے۔ ٹرمپ کا فیصلہ تنازع کی رفتار کو نمایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے فرانس میں ایئر انڈیا کے ایک مہلک طیارے کے حادثے کے بعد پیرس ایئر شو ڈبنگ موڈ میں ہو رہا ہے۔ اس حادثے نے فضائی حفاظت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے اور اس نے انڈسٹری کے ایونٹ پر سایہ ڈال دیا ہے۔ اس واقعے نے تحقیقات کو جنم دیا ہے اور ایئر شو کے شرکاء ممکنہ طور پر حفاظتی اقدامات پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں۔ موڈ پریشان کن ہے۔ صنعت کے پیشہ ور افراد حفاظت کی اہمیت پر غور کر رہے ہیں۔ ایئر شو کے ماحول پر حادثے کا اثر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے آسٹریلیا سے خبر ہے، ایک زیادہ پیداواری آسٹریلوی معیشت 3 دن کے کام کا ہفتہ یا اس سے زیادہ تنخواہ جیسے فوائد کو فعال کر سکتی ہے۔ پیداواری صلاحیت میں اضافہ کام کی زندگی میں بہتر توازن، ملازمت کی اطمینان اور بہتر اقتصادی ترقی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر آسٹریلوی باشندوں کے کام کرنے اور رہنے کے طریقے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے تھائی لینڈ سے خبر، تھائی وزیر اعظم شیناوترا نے کمبوڈیا کے ہون سین کے ساتھ لیک ہونے والی فون کال پر معافی مانگ لی، جس نے سیاسی بحران کو جنم دیا۔ کال کے مندرجہ ذات نے تھائی لینڈ کی خود مختاری اور وزیر اعظم کی قیادت کے بارے میں خدشات کو جنم دیا۔ اپوزیشن ان کے استعفی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ لیک ہونے کو ان کی حکومت کے نااہلی کا ثبوت ہے۔ نیکسٹ ہے ہانگ کانگ سے، ہانگ کانگ کے اساتذہ کو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکی یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت سے گریز کریں، جس سے سینسرشپ اور سیاسی دباؤ کے بارے میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایجوکیشن بیورو نے مبینہ طور پر اساتذہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کریں جنہیں سیاسی پروپیگنڈے یا علیحدگی پسندی کو فروغ دینے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے میکسیکو، امریکہ کی جو ایک ریاست ہے۔ امریکہ میں US ہے اور میکسیکو بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں۔ تو اب یہ جو نیوز ہے یہ میکسیکو کے ہے۔ میکسیکو کے بحر الکاہل کے ساحل کو اشنکٹبندیی طوفان ڈیلا اور سمندری طوفان ایرک کی زد میں آ رہا ہے، جس سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ طوفان سے متاثرہ علاقوں میں سیلاب اور نقصان کا خدشہ ہے۔ رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور مقامی حکام کی ہدایات پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہے افریقہ کے ملک زمبابوے غیر قانونی مالی بہاؤ کی وجہ سے اربوں ڈالر کی آمدنی سے محروم ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر کثیر القوی اداروں کے ذریعے تجارتی لین دین، ٹیکس سے بچنے اور چوری میں خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کا کان کنی کا شعبہ خاص طور پر کمزور ہے۔
टैक्स चोरी और गैरकानूनी माली बहाव की वजह से सालाना $3 बिलियन का तखमीना नुकसान है। सोना, कोबाल्ट और लकड़ी जैसे कुदरती वसाइल की स्मगलिंग भी ज़ाम्बिया को इंतहाई ज़रूरी आमदनी से महरूम कर देती है। नेक्स्ट है, इसराइल ईरान तनाज़ा बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। मुतअद्दिद ईरानी मिसाइलों ने वस्ती इसराइल पर हमला किया, जिसमें तिल अबीब और पीटा टिकवा के रहायशी इलाके भी शामिल हैं, जिससे अपार्टमेंट ब्लॉक्स को शदीद नुकसान पहुंचा। एक हालिया हमला इसराइल के हैफा में एक रिफाइनरी को मारा, ईरानी तवानाई और न्यूक्लियर साइट्स पर इसराइल के हमलों के जवाब में, जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स भी शामिल है, जिसमें ज़ोरदार धमाकों और ज़मीनी झटके महसूस हुए। तनाज़ा के नतीजे में दोनों अतराफ़ को काफ़ी नुकसान हुआ है और आलमी रहनुमा इस तनाज़ा को ख़त्म करने के लिए सफारतकारी पर जोर दे रहे हैं। ताहम सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकिम है, जिसमें मज़ीद इजाफ़ा और आलमी ताकतों की मुमकिन शमूलियत के खदशात शामिल हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पर मुसलमान शहरियों को बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती बांग्लादेश डिपोर्ट करने का इल्ज़ाम है, जिससे इंसानी हकूक़ के खदशात जन्म ले रहे हैं। हज़ारों अफराद को पकड़ कर मुश्तबा गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर लेबल लगाया गया है, ज़्यादातर आसाम, गुजरात और दिल्ली में। ज़ेर हिरासत अफराद का दावा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें बंदूकों से डराया और उन्हें सरहद पार करने पर मजबूर किया। बांग्लादेश ने तकरीबन 200 तस्दीक शुदा हिंदुस्तानी शहरियों को वतन वापस भेज दिया, जिन्हें मुल्क बदर किया गया था। इंसानी हकूक़ के ग्रुपों का कहना है कि भारत कौमी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बांग्लादेश की वज़ारत ख़ारजा ने नई दिल्ली पर जोर दिया है कि वो मुल्क बदरी को रोके। नेक्स्ट है, यूके से खबर है। बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी ने इशारा दिया है कि अगर लेबर लीडर केयर स्टार्मर ने ज़रूरी समझा तो वो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल होने की हमायत करेंगे। शैडो खारजा सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ताहम बरतानिया के अटॉर्नी जनरल रिचर्ड हर्मर ने खबरदार किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की जंग में शामिल होना दफाई हमायत की पेशकश के अलावा गैर कानूनी हो सकता है। नेक्स्ट है, यूएस अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया को अमेरिका को आमरीत की तरफ धकेलने में मुबैना किरदार की वजह से सख्त जांच पड़ताल का सामना है। नाक़दीन का इस्तेदलाल है कि ट्रंप के इक़दाम जमहूरी इदारों को तबाह कर रहे हैं। अदलिया पर इनके हमलों, मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ फ़ौजी दस्तों की तैनाती और हेबीस कॉर्पस की मुमकिन मुअत्तली पर खदशा का हवाला देते हुए इन इक़दामात को इदारों की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचाने और ताकत को मुस्तहकम करने के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट है, चेक पुलिस, यानी कि ये खबर है चेक रिपब्लिक कंट्री से है। चेक पुलिस का जेली डेंटिस्ट के खिलाफ क्रैकडाउन। इस फर्द ने दर्जनों मरीजों का मुनासिब काबिलियत के बगैर इलाज किया। जारी तहकीकात के दौरान इल्ज़ामात दर्ज किए गए हैं। मरीजों की हिफाजत एक आला तशवीश है। ये केस सेहत की देखभाल की निगरानी के बारे में सवालात उठाता है। नेक्स्ट है, ईरान रूस ताल्लुकात की जांच पड़ताल। ईरानी हुकूमत के मुमकिन खात्मे से रूस के मफादात को बड़ा झटका लगेगा। दोनों ममालिक ने स्ट्रैटेजिक इत्तेहाद कायम किया है। इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जुग़राफ़ियाई सियासी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। नेक्स्ट है, सिडनी से खबर है, ऑस्ट्रेलिया से। सिडनी के इबादत गाह में एहतजाज ने अदालत में बहस छेड़ दी है। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप का दावा है कि एहतजाज में IDF के स्पीकर को निशाना बनाया गया है, ना कि मजहबी तकरीब। ग्रुप का इस्तेदलाल है कि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन को आज़ादी इज़हार पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। यह मुकदमा फ़आलियत और आज़ादी इज़हार पर सवालात उठाता है, हकूक़ और सलामती के दरमियान एक नाजुक तवाज़ुन के तौर पर। नेक्स्ट है, चीन से। चीन के एटमी हथियारों की तोसीह। नई तहकीक से पता चलता है कि चीन आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जौहरी वार्ड हेड्स का ज़ख़ीरा कर रहा है। यह तामीर आलमी सलामती के बारे में खदशात को जन्म देती है। जौहरी फैलाव बैनुल अक़वामी बहस को जन्म देता है। नेक्स्ट है, कंबोडिया और थाईलैंड से।
کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ کمبوڈیا نے سرحدی تنازع کے درمیان تھائی لینڈ پھلوں کی درآمدات اور صابن اوپیرا پر پابندی لگا دی۔ یہ اقدام سفارتی تناؤ کو مزید گہرا کرتا ہے، تجارت اور ثقافت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سرحدی کشیدگی علاقائی خدشات کو جنم دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے نیوزی لینڈ سے۔ نیوزی لینڈ نے چین کے معاہدوں پر جزائر کوک کی امداد روک دی۔ خدشات کے درمیان لاکھوں کی فنڈنگ ہولڈ پر ہے۔ یہ اقدام چین کے بحر الکاہل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں نیوزی لینڈ کی بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ چین کے ساتھ کوک جزائر کے سودے نے علاقائی کشیدگی کو جنم دیا ہے۔ اس فیصلے نے بحر الکاہل جزیرے کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ خطے میں جغرافیائی سیاست کھیلی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ہے ارجنٹینا سے۔ ارجنٹائن سے بریکنگ نیوز ہے۔ سابق صدر کرسٹینا فرنانڈیز کو بدعنوانی کی سزا گھر پر گزارنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ فیصلہ انصاف اور استحقاق کے بارے میں بحث کو جنم دیتا ہے۔ فرنانڈیز کو اپنے دور صدارت میں بدعنوانی کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس کیس نے ارجنٹائن کی سیاست کو پولرائز کر دیا ہے۔ نیکسٹ ہے کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ کینیڈین انٹیلیجنس نے بھارت پر سکھوں کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ منسٹر کارنی نے کشیدہ سفارتی تعلقات کے درمیان مودی سے ملاقات کی۔ ان الزامات نے بین الاقوامی سطح پر تشویش کو جنم دیا ہے۔ نیکسٹ ہے یارکشائر سے۔ یارکشائر میں افسوسناک واقعہ۔ مراکش میں کتے کے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد ایک خاتون ریبیز سے جان کی بازی ہار گئی۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو ریبیز تقریباً ہمیشہ ہی مہلک ہوتا ہے۔ سفر کے دوران محفوظ رہیں۔ انتباہ۔